نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے قرآن حکیم دی جڑی آیت پاک مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ سورہ حشر دی 9ویں آیت پاک ہے۔ تین دے وچ رب سونے فرمایا میں یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون کہ جنوں اندر نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اللہ سونے کڑی خوبصورت گل دسی ہے کہ انسان دینی دنیاوی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اللہ حاضر قیاس ہر قسم دی فلاح پائی ادو سکتا ہے جدوں انسان نفس دی لالچوں نکلے گا۔ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے۔ یہ شیطان دی جائے قیام ہے، یہ خواہش ہر دروازہ ہے شیطان دے آن دا، اور یہی انسان نو تباہ و برباد کردہ، دنیای محبت دی مبتلا کردہ، شیطان دا پجاری بناوندا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری تو روک دے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو روک دے، حضوری خدا چ جل شانہ جان تو روک دے۔ یہ نفس امارہ چونکہ شیطان نہ رابطہ ہی رہندا ہے، اس لئی یہ پوری کوشش ہے انسان نو تباہ و برباد کرنا۔ تے لیکن یہ شر تو بچ وہی سکتا ہے جڑا اپنے حواس دی نگرانی کرے، اپنی ہر شے اپنے مولا تے قربان کر دے، سچے اللہ والے زیر نگرانی روحانی سفر کرے، ذکر قلبی ذکر کثیر کرے، قرآن و سنت تے روح دے مطابق عمل کرے، اور ماسو اللہ تو الگ ہو جائے، قلباً ہمیشہ لے اللہ تو غافل لوگاں تو الگ ہو کے ریاض تو مجاہدہ کرے، کٹ کھان کٹ سون کٹ ملن کٹ بولن دی عادت بنائے، تو قلبی نواز عشق نیتے۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان نفس تے فتح پائے گا۔ نفس تے فتح پاؤن والا دنیا سب تو بڑا رستم ہے۔ تے نفس امارہ دے بارے رب سونے قرآن کریم دسیا کہ انہوں مطمئنہ بناونا، ریاضت و مجاہدہ کر کے محنت کر کے۔ یہ نفس ہمارا ویسے قابو نہیں ہوتا، بڑی سخت ریاضت طرح کرنی پہنتی ہے، مخالفت کرنی ہر خواہش دی، ہر کام دے خلاف کرنا ہے، ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کرنا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرنا، تو پھر نفس ہمارا قابو ہوگا۔ اس واسطے چاہیے سچے اور شاکان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکر نفس و شیطان دنیا نہ پجاریاں دے دشمن علماء مشاہد صحبت بیٹھی ہے۔ یہ اللہ والے نے جنہیں صحبت بہت بڑا انعام اللہ سندا، لیکن نصیبہ والے نے مل گئے۔ انہاں لوگوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے، اور انہاں کو انہاں کاشی نوری فیض حاصل کریے، قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کر کے پھر دی روح دے مطابق تے عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، تا قلب دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور انسان دا دل دا آئینہ صاف ہو جائے، انسان دا اندر پاک و صاف ہو جائے، تاکہ روح اس جسم منصری جو نکل کے باطن جو پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دار مولا دی نعمت دا شرف حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے تے رب سونے دی حضوری پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے، لیکن دین فطرت تے عمل کرے گا پھر ہی یہ کامیابی حاصل ہو، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، فطرت تے قائم رہے گا تو پھر ہی اپنی منزل حاصل کرے گا۔ اس رات سب تو بڑی جڑی رکاوٹ ہے انسان دا نفس امارہ ہے، اس تو بعد دنیا پھر ماسوا اللہ تے اے ماسوا اللہ دے اندر اور دنیا دا طالب نفس امارہ ہی بناؤں ہے۔ اس واسطے اس شیطان نو قابو کرنا بہت ضروری ہے، یعنی فنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ فنا ہوئے گا تو فنا قلب دی نعمت حاصل ملے گی ہوئے گی اور قلب ذات مولا ڈوبے گا، حق الیقین فنا فی اللہ اور سلطان الاذکار دا کمال حاصل کرے گا۔ رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری رحمت اللہ لکھ دے نے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہے کہ اللہ سونے دی بندگی دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفس اور دی خواہشات دی مخالفت کیتی جاوے، اور اس رسالہ کشیری جو لکھیا ہے کہ کسی نے حضرت ابن عطا رحمت اللہ نے پوچھا کہ کیڑی چیز ہے جتنا اللہ سونا بہت جلد ناراض ہوندہ ہے، تو حضرت ابن عطا رحمت اللہ نے فرمایا نفس اور دے حوال نہ دیکھنا، یعنی بے نظر استحسان۔ اور اس تو بھی زیادہ سخت گل یہ ہے کہ انسان جڑا نفس دے افعال دے ہوتے معاوضے دی امید رکھے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں جبل لگام دے ہوتے پھر رہا سکا تو اتھے ایک انار دا درخت دیکھیا، میرے دل چ انار کھان دی خواہش پیدا ہوئی، تو میں انار توڑ کے جدو کھدا تو انار جڑا ہے وہ کھٹا سگا، تو میں وہ انار اتنے سٹیا تو اگے چل پیا۔ اگے جا کے میں دیکھیا کہ ایک شخص جڑا ہے وہ زمین دے اتے گریا ہوا پیا زمین دے اتے، اور پیڑاں جڑیاں نے وہ دوالے اکٹھیاں ہوئیاں جسم نہ چمٹیاں نے۔ تو میں انہوں سلام کیتا تو انہیں جواب دے وچ وعلیکم السلام اے ابراہیم کیا ابراہیم وعلیکم السلام۔ آپ فرماندے میں حیران ہویا کہ یہ میرے نام تو کتنا واقف ہے، تو میں انہوں پوچھیا کہ جناب تسی مینوں کتنا جان دے ہو؟ تو شخص کہنے لگا کہ جنہوں اللہ سونے دی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ کوئی شے جڑی آ وہ چھپی نہیں رہندی۔ تو انہیں آکھیا کہ میں دیکھدا ہے کہ تہاڈا اللہ دے ہاں مرتبہ ہے، تسی درویش آدمی ہو، تو اللہ سونے کو درخواست کرو کہ وہ تہانوں انہاں جڑیاں پیڑاں تہانوں تنگ کرن رہی ہیں، اللہ سونے تہانوں تو بچائے، تہاڈے جسم نوں پریشان کر رہی ہیں۔ تو شخص کہنے لگا بھی اللہ سونے دے ہاں تہاڈا بھی مرتبہ ہے گا، تو اگر تسی اللہ سونے کو درخواست کر دے کہ اللہ سونے تہانوں انار دی خواہش تو بچاؤندا، تو اللہ سونا تہانوں بچا سکدا سگا، لیکن انار دے کٹن دا درد جڑا انسان آخرت وچ پائے گا، یہ پیڑاں دے کٹن دا درد صرف اس دنیا وچ ہی ہے۔ آپ فرماندے میں اودیاں گلاں سن کے حیران ہو گیا اور میں اتھوں چل پیا۔ جڑا شخص بھی اپنے نفس نو پہچان لگتا انہوں چھڑ دینا دی ہر خواہش دے نو ذبح کر دینا دی، کسے خواہش تے عمل نہیں کرتا بلکہ اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرتا ہے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے۔
تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہوئے، کیونکہ ولایت دا دروازہ کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، زندہ نبی ہے، اور پوری کائنات نو دیکھ رہے ہیں، اپنے ہر امتی نو آپ جان دے رہے ہیں۔ تنور حقیقت محمدیہ کے ذریعے آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تے آپ مختار ہے۔ اللہ قاسم نے آپ اللہ دے خزانے دے بیٹھے ہیں، تے جڑا شخص بھی کثرت درود اور اسم محمد دے تصور دے وچ ڈوبدا ہے، سب تو الگ ہو کے نفس نو پاک کر کے، تے اونوں کچہری مصطفیٰ دی نعمت مل دی ہے۔ اسی طرح ہی اسم اعظم اللہ دے تصور اور ذکر اللہ سونے دی بارگاہ تے لے جاندا ہے، تے سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کریے، اسم اعظم قلبی کریے، تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کریے۔ اے اللہ والیاں دا اے مختصر کلام دا خلاصہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت دی بندگی دے مزے لینے ہیں، قرآن و سنت دے عمل دے مزے لینے ہیں، ما سوا اللہ تو بچنا ہے، محبوبیت مولا دی نعمت حاصل کرنی ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ دی نعمت حاصل کرنی ہے، تے سانو چاہیے کہ نفس دیاں خواہشاں تو نکل جائیے، موت تک کدے دی خواہش تے عمل نہ کریے، نفس دی ہمیشہ مخالفت کریے، اور نفس دے کسے بھی کام نو کدے اچھا نہ جانیے، اور نہ ہی نفسانی کام کر کے اللہ سونے کو معاوضے دی امید رکھیے۔ تو جدو اسی اللہ سونے نفس نو پہچانا گے تو پھر ہی رب نو پہچانا گے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنہیں اپنے نفس نو پہچان لیا تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچان لیا، تو جنہیں رب نو پہچان لیا پھر رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوگی، وہ ہر شے نو پھر پہچان جاتا ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاری پاگل وحشی درندے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق ریا نفاق اور ہر خواہش و لالچ جھوٹ حرام جوا نشہ غصے نفرت انتقام سود اور اللہ دی ہر نافرمانی جو نکل جائیے، اور قرآن و سنت دے مطابق دی روح دے مطابق تے عمل کریے، شیطان دجالیاں گمراہ فرقیاں دو نمبر غیر شراب بابیاں دے بنائے نصاباں تو الگ ہو جائیے۔ ساڑھے واسطے قرآن و سنت کافی ہے، یہ ہر طرح دی مکمل رہنمائی موجود ہے، تے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی روحانی سفر کریے تاکہ اسی اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ رب سونے فرمایا جڑے دنیا چنے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہیں۔ قرآن پاک سے رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے ہیں، اللہ سونا انہوں ضرور دیدار کرائے گا۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت میں فرمایا، تے انسان نو اللہ سونے پیدا ہی اپنے عرفان واسطے، اپنی عبادت واسطے، اپنی اطاعت واسطے، اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، تے سانو چاہیے کہ اپنے اس مقصد حیات نو حاصل کریے، لیکن تاں ہی حاصل کریں گے اگر نسی نفس و شیطان دنیا اور پجاریاں تو ہمیشہ لیے الگ ہو جائیں گے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ سونے سانو سیدھے رستے چلا اور طالبان دنیا تو بچا اور کنجوسی تو بچا، جویں حضرت علی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کہیں فرماندے نے کہ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا جو فقیران کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت دے دن امیراں آنگوں صاحب دینا پائے گا انہوں۔ اس واسطے غافلوں تو بچو، انہاں دے چغٹ طوفاناں تو بچو، انہاں دے چگلیاں بخیلیاں دور رہو۔ جویں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ تیرے سامنے ہوراں دیاں برائیاں کردا ہے تو ہوراں دے سامنے جا کے تیری برائی بھی کرے گا۔ اس واسطے گندے لوگ جڑے ہیں یہ دن رات اپنے نفس دے پیچھے لگ دے ہیں،
یہ نفس دے پجاری ہے، اسے واسطے بےچین نے رنگ برنگیاں جسمانی روحانی نفسیاتی مرضاں ہی مبتلا نے۔ یہ دنیا وچ بھی دکھاں مصیبتاں یا قبر وچ بھی اگ بلنی، اگے بھی جہنم تیار ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، قرار اسلام و غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروشاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو غافلہ ساڈے اندر موجود نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس تے باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔